إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین حضرات، جیسے کہ سماعت قرآن کی 16 پارے کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی نزول اور اس کی فضیلت کو جگہ جگہ بیان کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو آواز دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو اللہ رب العالمین نے اس طرح اس ماہ مبارکہ کو رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کا نزول کا ہونا، پھر اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے اس میں حق اور باطل کی تمیز کا نشانیوں کا ذکر کرنا، پھر اس کے بعد اس کو ھدی للناس قرار دینا، یہ تمام اللہ رب العالمین کی حکمت و مشیت پر مبنی ہے. تو گویا اسی بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، آمین. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان اسألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر، جو سورہ کہف کی 75 آیت تھا، انشاءاللہ 85 آیتوں تک ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں. گویا یہاں پر ایک تذکرہ ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بات ہوئی تھی. وہ یہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو واقعہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، جیسے گزشتہ آیتوں میں ہے کہ خضر نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی وہ کشتی کا واقعہ، جس میں سے وہ سمندر کا پار کرنا اور کشتی میں چھید کرنا، اسی طرح اس لڑکے کو قتل کرنا، اسی طرح گری ہوئی ویران دیوار کو جو ہے سنوار دینا، اسے کھڑا کر دینا، اس واقعے کے پس منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے یہ تاکید کی تھی کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر پاؤ گے. تو اس واقعے سے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں مجھے اور آپ کو ملتی ہے. انہی میں سے کچھ باتیں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں. پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، تو انہوں نے ان کے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا. پس دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے. اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان،
اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھے صبر نہ ہو سکا۔ تو اب خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں کے تعلق سے تو واضح طور پر بتلا دیا، جیسے کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ تو لیکن اس گاؤں والوں نے جن کے پاس حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام پہنچے تھے اور کھانا طلب کیا، تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا، یعنی کھانا مانگا تو ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے حکم سے وہ معجزانہ طور پر سیدھی ہو گئی، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث سے واضح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اہل بستی کے رویے سے پہلے ہی کبیدہ یعنی آپ تنگ دل ہو گئے تھے، خاطر تھے، حضرت خضر علیہ السلام کے اس بلا معاوضہ احسان پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ جب ان بستی والوں نے ہماری مسافرت اور ضرورت مندی سے کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا، تو یہ لوگ کب اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔ یعنی بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو گاؤں والوں نے کھانا بھی نہیں دیا، نہ ہی ان کی مہمان نوازی کی، لیکن اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی بستی کے لوگوں اس بستی کے لوگوں کو جو ہے وہاں کی گرنے والی دیوار کو کھڑا کر دیا، اس کی تعمیر کی اللہ کے حکم سے۔ تو بظاہر دیکھنے کو موسیٰ علیہ السلام کو یہ اچھا نہیں لگا کہ یہ گاؤں والے تو وفادار نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کی وفا کرنے کا کیا فائدہ، تو یہ لوگ کب اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔ خضر نے کہا موسیٰ یہ تیسرا موقع ہے کہ تو صبر نہیں کر سکا، اور اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں، یعنی اب میں حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے کہ میں اب تمہارے وعدے کے مطابق تیسری بار بھی آپ نے صبر نہ کرتے ہوئے مجھ سے سوال کر لیا، تو لہذا اب میں آپ کو میرے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہ تیسرا موقع ہے کہ تو صبر نہیں کر سکا، اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں۔ لیکن جدائی سے قبل حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ اور باخبر کرنا ضروری خیال کیا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کسی مغالطے کا شکار نہ ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا ہے، اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ کے حکمت اور معاشیت کے تحت جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، تو خضر علیہ السلام کو دیا گیا ہے، اور اسی کے مطابق انہوں نے جو کام کیے ان میں بعض شریعت کے موسوی کی روح سے جائز نہیں تھے، اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے طور پر ان پر خاموش نہیں رہ سکے تھے، تو انہیں تکنوی امور کی انجام دہی کے وجہ سے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں تھے، اور اس لیے وہ ان کی نبوت اور رسالت یا ولایت کی بحث میں نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ سارے مناصب تو انسان کے ساتھ ہی خاص رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے تھے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو بعض تکوینی امور سے مطلع کر کے ان کے ذریعے سے وہ کام کروا لے تو اس میں بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ جب وہ صاحب وہی خود اس امر کی وضاحت کر دے کہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم ہی سے کیا ہے، تو گویا بظاہر وہ خلاف شریعت ہی نظر آتے ہوں، لیکن جب ان کا تعلق ہی تکوینی امور سے ہے تو وہاں جواز اور عدم جواز کی بحث غیر ضروری ہے۔ جیسے احکامات کے تحت کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، قوموں پر عذاب کا آنا ہے، ان میں سے بعض کام بعض دفعہ باذن اللہ الہی فرشتے ہی کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ امور آج تک کسی کو خلاف شریعت نظر نہیں آئے، اس طرح خضر علیہ السلام کے ذریعے سے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا تعلق بھی چونکہ امور تقوینیہ سے ہے، اس لیے انہیں شریعت کی ترازو میں تولنا ہی غیر صحیح ہے۔ البتہ چونکہ جمہور علماء کے نزدیک خضر نبی تھے اور یہی راجح ہے، اور اب وہی نبوت کا سلسلہ
ختم ہو جانے کے بعد کسی شخص سے اس قسم کا دعویٰ ہرگز صحیح اور قابل تسلیم نہیں ہوگا، جیسا کہ خضر علیہ السلام سے منقول ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام کا معاملہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے، اس لیے مجال انکار نہیں۔ لیکن اب جو بھی اس قسم کا دعویٰ یا عمل کرے گا، جیسا کہ اس سارے واقعے میں یہ بات بڑی تحقیق کے ساتھ بتلائی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا آج امت محمدیہ کے اندر ہو، کسی لڑکے کو ناحق قتل کر دینا یہ وہاں پر بھی جرم تھا، آج بھی جرم ہے۔ تو اس طرح حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ کو بظاہر جو ہے شریعت کے خلاف کام نظر آیا۔ اسی طرح ایک غریب کی کشتی کو جو ہے چھید کر دینا ایک عیبدار بات تھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی شریعت میں عیبدار بات تھی، محمد رسول اللہ کی شریعت میں بھی عیبدار بات نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ کام کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا کے لیے ہے، اور اس کے پیچھے کیا واقعات ہے وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، وہی اس کے لیے حکم دیا اور حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کام انجام دیے۔ تو آگے کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ پر ایماندار تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کرے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کے پروردگار اس کے بدلے اس پہ بہتر پاکیزگی اولاد اور اس سے زیادہ محبت و پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کے اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لے۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام اپنے ساتھ رہتے ہوئے جو واقعات پیش آئے تھے، ان واقعات پر جو موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، تو اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے وہ کہنے لگے، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھے صبر نہ ہو سکا۔ تو وہ اصلیت یہ تھی کہ نمبر 1 جو کشتی مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ اس مسکین اس غریب لوگوں کی کشتی کو آگے ایک بادشاہ تھا اس کنارے پہ جو اسے قبضہ کر لیتا تھا، لے لیتا تھا، اس لیے ان مسکینوں کی کشتی میں انہوں نے چھید کیا، سوراخ ڈال دیا، تاکہ عیبدار ہے اسے دیکھ کر وہ بادشاہ ان کی کشتی کو قبضہ نہ کر لے، اسے ضبط نہ کر لے، اس لیے کیا۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے۔ ایک لڑکے کو حضرت خضر نے قتل کیا، اور اس بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ ایک بچے کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا گیا، لیکن قصور کیا تھا وہ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بتایا۔ وہ قصور یہ تھا کہ اس لڑکے کے ماں باپ نیک ایماندار تھے، تو وہ لڑکا جو ہے بے دین اور بد اخلاق ہونے کی وجہ سے قتل کروایا گیا، کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی اولاد اور اس سے زیادہ محبت و پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ اس غرض سے اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا۔ اسی طرح دیوار کا قصہ یہ تھا کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے تھے، ان یتیم بچوں کا والد جو ہے بڑا نیک انسان تھا، اور اس نیک ایماندار انسان کا انتقال ہو گیا، تو اس بچوں کا وہاں پر خزانہ تھا جو دیوار گر گئی تھی، تو اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ بچے ابھی چھوٹے تھے، وہ جوان ہو کر اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، وہ بعد میں ان کے مقدر میں وہ خزانہ لکھا ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس طرح اس دیوار کو کھڑا کرنا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا،
میں اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یعنی حضرت خضر کہنے لگے میں اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں کی تعلیم دیتے ہوئے اور ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ واقعات کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اب آگے جو ہے آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کرتے ہیں۔ تو ذوالقرنین کے واقعے کے تعلق سے دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے۔ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ وہ راستے سے چلتا ہوا سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔ ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے ہیں، بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی، یعنی اس کے درمیان اور کوئی بھی وہاں پر حائل نہیں تھا، نہ ہی کوئی آڑ تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں پر یہ بات بتلائی۔ یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ذوالقرنین کے لفظی معنی دو سنگوں والے کے ہیں۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ فی الواقع اس کے سر پر دو سینگ تھے، یا اس لیے کہ اس نے مشرق میں جا کر طلوع شمس کی جگہ پر قرن شمس کو دیکھا اور پھر مغرب میں جا کر غروب شمس کی جگہ میں قرن شمس کا مشاہدہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بالوں کی دو لٹھیاں تھیں، قرن بالوں کی لٹھی کو بھی کہتے ہیں، یعنی دو لٹھو یا دو منڈیوں، دو زلفوں والا۔ قدیم مفسرین نے بالعموم اس کا مصداق سکندر رومی کو قرار دیا ہے، جس کے فتوحات کا دائرہ مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا تھا، لیکن جدید مفسرین جدید تاریخی معلومات کی روشنی میں اس سے استفتاء نہیں کرتے۔ بالخصوص مولانا ابو کلام آزاد مرحوم نے اس پر جو تحقیق دی ہے اور اس شخص کی دریافتی میں جو محنت وہ کاوش کی ہے وہ نہایت قابل قدر ہے۔ ان کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراروانی سے نوازا تھا۔ نمبر 2، وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی اور درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ اس نے وہاں یاجوج اور ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت محکم بند تعمیر کیا۔ وہ عادل، اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا۔ وہ نفس پرست اور مال و دولت کا حریص نہیں تھا۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں ابو کلام آزاد رحمہ اللہ کہ ان خصوصیات کا حامل صرف فارس کا وہ عظیم حکمران ہے جسے یونانی سائرس، عبرانی خروس اور عرب کیسور کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کا دور حکمرانی 529 قبل مسیح ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ 1838 عیسوی میں سائرس کے ایک مجسمے کا بھی انکشاف ہوا جس میں سائرس کے جسم اور اس طرح دکھایا گیا کہ اس کے دونوں طرف عقائب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سر پر مینڈھی کے طرح دو سینگ ہیں۔ تفصیل کے لیے اس طرح ملاحظہ ہو، تفسیر، ترجمہ القرآن وغیرہ کے اندر اس کی بہت سی جو ہے تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔
سببا کے اصلی معنی رسی کے ہیں۔ اس کا اطلاق ایسے ذریعے اور وسیلے پر ہوتا ہے جو حصول مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے سببا کے معنی ہیں ہم نے اسے ایسے ساز و سامان اور وسائل مہیا کیے جن سے کام لے کر اس نے فتوحات حاصل کیے، دشمنوں کے غرور کو خاک میں ملایا اور ظالم حکمرانوں کو نیست نابود کر دیا۔ دوسرے سبب کے معنی راستے کے کیے گئے ہیں۔ یہاں مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے مزید وسائل تیار اور مہیا کیے، جس طرح کے پیدا کردہ لوہے سے مختلف قسم کے ہتھیار ہیں، اور اسی طرح دیگر خام و مواد سے بہت سی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ تو گویا اس طرح اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کو جو کچھ نعمتوں سے نوازا تھا اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ذوالقرنین کے بابت ہم نے جو بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے وہ منتہے مغرب اور پھر منتہے مشرق میں پہنچا، اور ہمیں اس کی تمام صلاحیت، اسباب، وسائل اور دیگر تمام باتوں کا پورا علم ہے، یعنی اب اس کا رخ کسی اور طرف ہوا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اس کی طاقتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یقیناً وہ ایک نیکوکار بندہ تھا، یعنی ایسی جگہ پہنچ گیا جو مشرق کی جانب کی آخری آبادی تھی، جسے طلوع الشمس یا پھر اسے غروب الشمس، جہاں اس نے ایسی قوم کو دیکھا جن کے مکانات نہیں تھے اور میدانوں اور صحراؤں میں بسیرا کیا ہوئے تھے، ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ اور اوٹ نہیں تھی، یعنی وہاں پر کوئی درخت، پہاڑ اور عمارتیں نہیں تھی جو ان پر سورج کی شعاعوں کے پڑنے سے مانع ہوتی، یعنی رکتی یا روکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے علاقے میں ذوالقرنین سے یہ خطاب یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوا ہوگا یا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب و وسائل مہیا فرمائے تھے اسی کے تحت ہوا ہو، یہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یاجوج اور ماجوج نہایت فسادی قوم ہے، اور حدیث صحیح میں اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے انسانوں میں سے ہیں، اور ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہیں سے زیادہ جہنم بھرے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذوالقرنین کا تذکرہ کر کے ہمیں کچھ واقعات سے آگاہ فرمایا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور قرآن کی آیات کو پڑھنے اور سمجھنے سے اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں اپنے ایمان کا اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔